ماواں ٹھنڈی چھاواں نازلی خان۔ این ای ڈی نے جہاں بے شمار ایسے طالب علم پیدا کیے جنہوں نے اپنے ادارے کا نام روشن کیا، وہیں کچھ خواتین بھی ہیں جو شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہوں، لیکن انہوں نے تعلیمی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ پہلی خاتون انجینئر آصفیہ علیم سے سفر شروع ہوا۔ سینیٹر رخسانہ زبیری، بلوچستان کی پہلی خاتون انجینئر صوفیہ جمالی، پوزیشن ہولڈر سیما انصاری، ایک مرحومہ پائلٹ، عالمی بینک کی نمائندہ رزینہ بلگرامی، حبیب بینک کی نیلوفر حمید اور ڈرامہ نگار فرحت اشتیاق جیسی خواتین قابل ذکر ہیں۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ خواتین کو انجینئر نہیں بننا چاہیے کیونکہ یہ کام محنت طلب ہے اور عورت اتنا کام نہیں کر سکتی، لیکن دنیا کی ترقی نے یہ ثابت کر دیا کہ خواتین انجینئرنگ کے شعبے میں نہ صرف مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں بلکہ اکثر ان میں سے آگے بھی نکل گئی ہیں۔ میری مراد سن 90 میں فارغ التحصیل ہونے والی سول انجینئر نازلی خان سے ہے۔ جو لوگ کراچی سے واقف ہیں وہ یقیناً نیشنل کالج کو بھی جانتے ہوں گے، جہاں کسی زمانے میں مخلوط تعلیم ہوتی تھی، پھر حکومتی تحویل میں آنے کے بعد صرف لڑکوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں کالج میں پڑھنے والے مکرم اور ساجدہ نے فیصلہ کیا کہ ایک دوسرے کو جیون ساتھی بنایا جائے، اور وہ دونوں ایک ہو گئے۔ یہ مکرم نامی لڑکا آگے چل کر کراچی کا فخر، نیشنل کالج کی شان، ادبی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا سرپرست اور نیشنل کالج کا پرنسپل بنا اور پروفیسر مکرم علی خان کہلایا۔ دوسری طرف ساجدہ زہرا نے گھر کا مورچہ سنبھالا اور دونوں اپنی اگلی نسل کی آبیاری میں لگ گئے۔ اسی جوڑے کے ہاں 17 ستمبر سن 67 کو دوسری اولاد کی پیدائش ہوئی جو اس خاندان کی پہلی بیٹی تھی۔ اس کا نام نازلی خان رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ والدین کا خون اپنی اولاد کی رگوں میں صرف خون ہی نہیں بلکہ ماں باپ کی روح بن کر دوڑتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مکرم علی خان جو ہاکی بورڈ، یونیکیرینز، آرٹس کونسل، کالجز، کراچی کے اخبارات، ریڈیو، ٹی وی، سب جگہ اپنے جوہر دکھائیں، اپنی محنت سے نام پیدا کریں اور یہ خون ان کی اولاد میں روح بن کر نہ دوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ نازلی نے بچپن میں جو دیکھا اسے اپنی گرہ میں باندھ لیا۔ سن 82 میں دہلی اسکول کریم آباد سے میٹرک، سن 54 میں سر سید کالج سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا، پھر اپنے خواب کی تکمیل کے لیے این ای ڈی آ گئی۔ یہاں سے انہوں نے سن 97 میں اسٹرکچر انجینئرنگ میں ماسٹر کیا۔ نازلی کہتے ہیں کہ مجھے انجینئر بنانا میرے باپ کی خواہش اور میرا اپنا خواب تھا جو میں نے چیلنج بن کر قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ انسان پر مصیبت بھی انسان کے ظرف کو دیکھ کر ڈالتا ہے۔ ان کی انجینئرنگ اور ماسٹرز کے درمیان ہی پروفیسر مکرم اچانک مختصر علالت کے بعد دنیا سے چلے گئے اور اپنی رفیق حیات ساجدہ زہرا، جن کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، ان کو اکیلا چھوڑ گئے۔ یہ صدمہ نازلی کے لیے اتنا اچانک تھا کہ لگتا تھا کہ گویا دنیا ختم ہو گئی، کیونکہ پروفیسر مکرم جیسے باپ کے بغیر جینے کا تصور ناممکن تھا۔ لیکن ایسے وقت میں بڑے بھائی نے باپ کی جگہ سنبھالی اور اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی زندگیوں سے مشکلات کو کم کرنا شروع کیا۔ سن 94 میں نازلی کی ایک نہایت مہذب اور مذہبی گھرانے کے فرد سید قرۃ العین سے رشتہ طے ہوا۔ یہ ایک نئے گھر منتقل ہو گئیں اور شادی کے 3 سال بعد سن 97 میں کینیڈا آ گئی۔ 3 بچوں کی ماں ہے، مشکات بیٹی، حجویر بیٹا اور سب سے چھوٹے بیٹے جازیب کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ لیکن زندگی کو ان سے مزید امتحان لینے تھے۔ رمضان کے دن تھے، جولائی کا مہینہ سن 2013۔ ان کے شوہر قرۃ العین اچانک وفات پا گئے اور نازلی کی زندگی میں ایک بار پھر زلزلہ آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ انسان پر اس کے ظرف کے مطابق مشکل ڈالتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو ادھیڑ عمری میں بیوہ ہوتے دیکھ چکی تھیں۔ اولاد کے درد کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ انہیں پھر محسوس ہوا کہ دنیا ختم ہو گئی، لیکن دنیا ختم ہونے کے باوجود ماں کی دنیا اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جیتی ہے۔ یہ تاثیر ان کے اندر اپنی ماں سے آئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حالات کا عورتانہ وار مقابلہ کریں گی۔ اللہ نے وہ وقت بھی گزار دیا۔ آج 2021 ہے۔ ان کے 2 بڑے بچے گریجویشن کر چکے ہیں۔ چھوٹا بیٹا گریڈ 8 میں ہے اور ان کی والدہ ان کے ساتھ رہتی ہیں اور نازلی کی قوت بنی رہتی ہیں۔ نازلی نے این ای ڈی کے سابق طلباء کی دنیا میں کسی بھی موجودہ اور سابق المنائی میں
یہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ بے شمار المنائی ایسوسی ایشن کی موجودگی میں یہ پہلی اور واحد خاتون انجینئر ہے جو المنائی کے انتخاب میں نیڈیک کینیڈا کی صدر منتخب ہوئی ہیں اور اس تنظیم کو نہایت خوش اسلوبی سے چلا رہی ہیں۔ نازلی نے مختلف جگہ ملازمت کی، اب ٹورانٹو کی ایک بڑی کنسلٹنٹ کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر ہے۔ ٹورانٹو اسکائی لائن کی اکثر بلند و بالا عمارتیں انہوں نے ڈیزائن کی ہیں اور ان عمارتوں کی بنیادوں میں کہیں نہ کہیں نازلی کا بلند حوصلہ، حالات سے لڑنے کی صلاحیت، مشکلات میں مسکرانا، اپنی ماں کی خدمت اور بچوں کی تربیت اور محبت چھپی ہوئی ہے۔ جب تک معاشرے میں نازلی خان جیسی بیٹی اور ساجدہ زہرا جیسی مائیں زندہ ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ خواتین کسی دوڑ میں مرد سے پیچھے ہیں۔ نازلی خوش رہو، اپنی ماں اور بچوں کا خیال رکھو۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، ماما ٹھنڈی چھاواں۔